نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے انسانی زندگی کے 3 ادوار رکھے ہیں۔ پہلا، پیدائش سے لے کر جوانی تک یا ہوش سنبھالنے تک، اور پھر جوانی کا زمانہ، اور پھر بڑھاپے کا زمانہ۔ جو پہلا زمانہ ہے، جب یہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اسے کچھ خبر نہیں ہوتی، اس کی ساری ضرورتیں اس کے رونے سے پوری ہوتی ہیں۔ پیٹ میں تکلیف ہے تو بھی روئے گا، بھوک ہے تو بھی روئے گا۔ غرض یہ کہ ایک ہی کام اس کو آتا ہے، اور وہ رونا۔ روتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، روتا ہے تو اس کو دوائی دی جاتی ہے، روتا ہے تو اس کو غذا دی جاتی ہے، اور اس وقت اس سے کچھ ہوش نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، یہ بڑھتے 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 جوانی کی حدود کو پہنچتا ہے۔ بس اسے پھر اس وقت میں اسے دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ کائنات کا حسن اپنے میں نظر آتا ہے، اپنے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، اپنا آپ بنانے میں لگا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر اس جوانی کے جوش میں اپنی عقل کو کامل سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عقل مند ہوں۔ پھر اس جوانی کے زور میں اسے بعض دفعہ نبیوں میں خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ دین میں خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عقل کے زور پر پھر یہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض کرنے لگتا ہے۔ یعنی جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت یہ حال تھا کہ از خود اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، پہلو نہیں بدل سکتا تھا، غلاظت ہو رہی ہے تو اس کو دھو نہیں سکتا، صاف نہیں کر سکتا، پورے طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر۔ اور اب جب تھوڑی سی اللہ پاک نے اسے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اختیار دیے ہے، تو اب یہ انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے اچھے فیصلے کرنے والا، سب سے زیادہ صلاحیت والا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں۔
اپنے میں ہر کمال نظر آتا ہے اور دوسرے میں ہر خامی نظر آتی ہے۔ اب یہ اپنی ساری توانائییں، اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے دنیا جمع کرنے پر، دنیا اکٹھی کرنے پر، اور سمجھتا یہ ہے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ میری قابلیت سے مل رہا ہے، میری صلاحیت سے مجھے مل رہا ہے، میری ڈگری سے مجھے مل رہا ہے، میرے ہنر سے مجھے مل رہا ہے۔ اور دوسرے میں خامی نظر آتی ہے کہ وہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا زوال شروع ہوتا ہے، 40 سال کے بعد پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا زوال شروع ہوتا ہے، وہی عقل جس پر گھمنڈ تھا وہ غلط فیصلے کرنے لگتی ہے، اور وہی حسن جس پر ناز تھا وہ بکھر جاتا ہے، اور وہی آنکھیں جن پر اتراتا تھا اب دکھانا چھوڑ دیتی ہیں، وہی ہاتھ جس میں کہتا تھا کہ میرے ہاتھوں میں بڑی طاقت ہے، ان کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اب نتیجتاً یہ دوسروں کے سہاروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہ 3 دور ہیں انسان کی زندگی کے، یعنی اگر دیکھا جائے تو پہلے دور میں بھی محتاج ہے اور آخری دور میں بھی محتاج ہے، اور سچ پوچھیں تو درمیانے دور میں بھی محتاج ہے، اس میں بھی محتاج ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دربار میں فرمایا کہ پانی لاؤ، پانی حاضر ہو گیا۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ رک جائیں، رک جائیں، رک گئے۔ کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو، یعنی تمہیں پیاس ہے، پانی کا تقاضا ہو رہا ہے، اب پانی نہ ملے ایسے میں تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں تو بے چین اور بے قرار ہو جاؤں گا۔ کہا کہ اگر قیمت نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ میں خریدوں گا۔ کتنی قیمت دے دو گے؟ کہا کہ اگر آدھی سلطنت بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اب پی لیں۔ پی لیا۔ کہا کہ اب تمہیں اگر پیشاب کا تقاضا ہو اور شدید تقاضا ہو اور جسم سے خارج نہ ہو، پیشاب آئے نہ، تکلیف ہو رہی ہے، تو کہنے لگے کہ میں اس کے لیے علاج کروں گا۔ کہا کہ کتنا خرچ کر دو گے اس علاج پر؟ کہنے لگے اگر آدھی سلطنت بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گا۔ کہا تو پھر سمجھو تمہاری پوری سلطنت پانی کے 1 پیالے کی قیمت ہے، پوری تمہاری سلطنت پانی کے 1 پیالے کی قیمت ہے۔ کبھی اس کے گھمنڈ میں آ کر کے اپنے مولا کو نہ بھولنا، اپنے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پہلے دور میں بھی اسی کے محتاج، آخری دور میں بھی اسی کے محتاج، درمیانے دور میں بھی اس کے محتاج، اور اس کے بغیر ہمارا ایک لمحہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت دعا تعلیم فرمائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم واقیتاً کا واقیت الولید، اے اللہ تو میری اس طرح سے حفاظت فرما جس طرح نومولود بچے کی ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بچے کو کچھ خبر نہیں، ماں باپ ہی اس کی سردی کا، اس کی گرمی کا، اس کی بھوک کا، ہر چیز کا خیال ماں باپ ہی رکھتے ہیں۔ اے اللہ جیسے ماں باپ اپنے اس بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس طرح سے آپ میری دیکھ بھال فرمائیے، یعنی میں پورے طور پر آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، پورے طور پر آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ حتیٰ کہ جب بڑھاپا آتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ گھر والے بھی اس کا بستر الگ کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے۔ ایک صاحب نے واقعہ بتایا، ایک تو کل ہی کی بات ہے، ہمارے صاحب تھے، وہ کبھی کبھی نماز یہاں پڑھتے ہیں، رہتے کہیں اور ہیں، اور اعتکاف میں بھی یہاں بیٹھتے ہیں۔ کل ہی ان کا فون آیا، بہت پریشان، بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ مکان بنا کے دیا، 3 فلور 3 فلور بنا کے دیے، تو پھر دوسری شادی کر لی، اب دوسری شادی سے بچیاں ہیں اور یہ پڑھ لکھ گئے، اتنا پڑھ لکھ گئے کہ ان کو پڑھا کر کے لاکھوں کروڑوں روپے ان پر لگا کر اب وہ باہر چلے گئے، ایک یہاں۔ اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو میں نے بچے سے کہا کہ بھی مجھے کچھ دے دیا کرو، یا اور نہ صحیح تو تمہارے پاس 3 فلور ہیں، 1 فلور جو ہے وہ مجھے دو تاکہ میں اس کا کرایہ اپنا خرچ کروں، اور بچی جو میری دوسری شادی ہے اس سے میری صرف 2 بیٹی ہیں، اور ایک نے جو ہے وہ انٹر کر کے اب میڈیکل کے لیے ہے، اور ایک 6ٹھی کلاس میں۔ تو میرے بیٹے نے اس پر مجھے اتنی مغلظات بکیں کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، حتیٰ کہ پولیس کو بلا لیا، پولیس کو بلا لیا۔ تو خیر کہنے لگے کہ پھر میں ایک جگہ بیٹھ گئے، پولیس بھی، بچہ بھی اور میں بھی۔ تو جب پولیس نے ہماری بات سنی تو اس نے کہا میرے بیٹے سے کہ یہ بڑے میاں اچھے آدمی ہیں، اگر اچھے آدمی نہ ہوتے تم اس وقت باہر ہوتے۔ یعنی سن کے حیرت ہو رہی تھی کہ سکی اولاد ہے، اور جن کو پڑھا کے قابل بنا کر اس مقام تک پہنچا دیا، اب وہ اپنے ہی باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس اولاد سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ مرنے کے بعد جو آج گالیاں دے رہے ہیں، یہ مرنے کے بعد قبر پر آ کر کے کوئی ہاتھ اٹھا کے پڑیں گے، ہاتھ اٹھا کے پڑیں گے؟ یعنی یہ فی زمانہ جو اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے وہ یہ ہے۔ اور ایک صاحب اور جو بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، میں کئی دفعہ ان کے پاس گیا، کئی دفعہ ان کے پاس گیا۔
یہ نکال دو بس ختم۔ کئی دفعہ میں ان کے پاس گیا تو ان کا بڑھاپا میں نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ہیں، وہ غالباً 2 کمروں کا فلیٹ ہوگا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ہیں اور ان کی اہلیہ ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھا کہ ان کے چرپائی پر چیونٹیاں چل رہی ہیں، اس طرح کا۔ خیر، اتفاق ایسا کہ ایک دفعہ میں لسبیلا میں گیا تو وہاں ایک مولانا صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے، ہیں بلکہ، اور ایک بہت بڑا ادارہ ہے جامعہ مہد الخلیل، وہاں استاذ الحدیث ہیں، اور یونیورسٹی جامعہ کراچی میں وہ ایک شعبے کے انچارج ہیں، یعنی پروفیسر بھی ہیں۔ تو ایسے ہی ان سے ملاقات ہوئی، ذکر ہوا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو آپ کے وہاں جاتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں؟ پھر انہوں نے ان صاحب کا ذکر کیا جن کا میں بتا دوں، وہاں ذکر کیا، اور پھر انہوں نے جو اس سے اگلی بات کہی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ ان کو کہاں جانتے ہیں؟ یعنی وہ تو بالکل گمنام ہیں اور کوئی ان کو جانتا ہی نہیں، محلے میں بھی کسی کو خبر نہیں، کسی کو کوئی جانتا ہی نہیں ان کو، کسی مسجد سے منسلک نہیں، کسی مدرسے سے منسلک نہیں، بس وہ ایک فلیٹ میں رہتے تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، ایک فلیٹ میں رہتے تھے، اور عصر کے بعد ان کے چند ایک عقیدت مند اور مرید وہ آتے اور ان کو باہر دروازے کے باہر بٹھا دیتے اور بس۔ تو میں نے ان کو کہا کہ وہ تو وہاں، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ یہاں ایک کوٹھی تھی ان کی، یہاں لسبیلا میں ایک کوٹھی تھی ان کی جو غالباً 500 یا 1000 گز پر تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں ان کی بات سن کر میں نے کہا پھر تو وہ کوٹھی سے وہاں 2 کمرے کے فلیٹ میں کیسے پہنچے؟ کہنے لگے وہ ایسے پہنچے کہ وہ لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی ان کی، ان کے بھتیجوں نے زبردستی ان سے وہ کوٹھی لے لی اور کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تو ہمیں ملنے ہیں نا، زبردستی ان سے لے لی، اور وہ چونکہ اللہ والے تھے، انہیں کوئی لالچ نہیں تھا، تو وہ لے کر انہوں نے یہ ان کو چند 1 لاکھ کا، وہ کوٹھی جو تھی وہ کروڑوں کی تھی، کروڑوں کی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ وہ پہلے یہاں آباد تھے، یہاں رہتے تھے، بہت بڑا ان کا حلقہ تھا، اور یہاں ان کی کوٹھی میں، ان کے بنگلے میں وہ ذکر ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، تو وہ ان سے لے کر انہیں یہاں ڈال دیا۔ اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ ان بزرگوں کی زبان پر پوری زندگی کبھی شکوہ گلہ آیا ہی نہیں، کبھی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ میں یہاں، میں وہاں تھا، کچھ ٹھیک ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ تو اپنی دنیا کا حال ہے، یہ تو اپنی دنیا کا حال ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر اس دنیا کے چکر میں یہاں بھی کچھ نہ کر سکے اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، تو پھر یہاں تو جیسے کیسے ہے، آخر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے، آخرت کے لیے، اور یاد رکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان پر موت آتی ہے تو فرمایا اس پر قیامت قائم ہو گئی، اب کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا،
سارا اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا۔ اب اگر اس نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہوگا تو وہ کام آئے گا، دین کا علم پڑھا پڑھایا ہوگا تو وہ کام آئے گا، لوگ پیچھے پڑھتے رہیں گے، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ نیک صالح اولاد ہوگی، وہ نیت کرے یا نہ کرے، نیک اولاد وہ نیت کرے یا نہ کرے، جو نیک اعمال کرے گی اس کا اجر و ثواب خود بخود انہیں پہنچتا رہے گا۔ اور اگر اللہ معاف فرمائے آج اس خیال سے کہ بھی ہمارے بچوں کا مستقبل ہو جائے، دنیا کو بنانے میں تو آج ہم ان کے لیے فکر مند ہیں، لیکن ان کی آخرت بنانے کے لیے کیا فکر کی؟ اور یہ بات طے ہے، آپ لکھ لیں یہ بات، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس دنیا میں ہم نے اپنی اولادوں کو دین دے دیا تو آپ یقین جانیں آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ جو اولاد دین سمجھتی ہے، جسے اللہ نے دین کی آنکھیں دی ہیں، وہ کم از کم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گی کہ آپ کو عیدی میں جمع کرا دیں۔ میرے سامنے بہت سارے، ایک ظاہر ہے ایک عرصہ گزر گیا، بہت سارے واقعات تھے۔ ایک اور صاحب جو ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، ایک صاحب نے مجھے بتایا، ان کا نام لیا، کہا کہ ان کو آپ کو پتا ہے وہ؟ میں نے کہا نہیں، کہا وہ تو عیدی میں ہوتے ہیں، عیدی میں۔ آپ یقین جانیں میں سن کے حیران ہو گیا، ان کا اپنا مکان تھا ہمارے لطیف نگر، اور بڑے بڑے کالجوں میں وہ پڑھاتے تھے، بڑی بڑی جگہوں پہ وہ پڑھاتے تھے، ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نے کہا کہنے لگے، میں نے کہا آپ، کہنے لگے میری ملاقات ہوئی ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، عیدی میں ملاقات ہوئی ہے۔ پوچھا کہ آپ عیدی میں کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگے بس کیا بتاؤں کیسے پہنچے، کیا بتاؤں۔ میں باقاعدہ سے کوشش کر کے گیا، لیکن نہیں، ہمیں ملاقات نہ ہو سکی ان سے۔ میں گیا، بہت اچھے سے تعلق تھا ان سے، سن کے آپ یقین جانیں چند دن تک تو ایک عجیب کیفیت رہی، بہت قابل آدمی تھی۔ یہ آپ کی دنیا ہے۔ یہ ایسا بھی ہوا، کئی اولادیں ہیں، ماں باپ کو وہ کہتا ہے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تیرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ کہتا ہے تو سنبھال، وہ کہتا ہے تو سنبھال، نہ وہ روٹی دینے کے لیے تیار ہے، نہ وہ روٹی دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا بھی ہوا، ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو میں نے ابھی بتایا ہے کہ کل کی بات ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی بھی اولاد کی بھی آخرت کی فکر کریں، اللہ دنیا خود عطا کر دیں گے۔ اور اگر ہم نے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دین نہ دیا اور دنیا کے چکر میں پڑ گئے تو پھر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو دین دیں، دین سکھائیں، دین سمجھائیں، اور دینی اقدار انہیں دیں، دینی اقدار انہیں دیں۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اگر بستر علالت پہ بھی ہوں گے تو بیٹا آپ کی خدمت، آپ کا بول و براز اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا اپنی سعادت سمجھے گا۔ میں نے دیکھا ہمارے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے ساہیوال میں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب، اور یہ بہت بڑے
حدیث کے استاذ تھے، ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ان کے شاگردوں میں تھے۔ آخر عمر میں ان کو فالج ہو گیا، اور فالج کی وجہ سے بول و براز بستر پر ہی ہوتا تھا۔ آپ یقین جانیں طلباء تھے، جو طلباء ان کے شاگرد تھے، انہوں نے حضرت کو ایسے رکھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی دیکھ کر کہتا ہی نہیں تھا کہ یہ بیمار ہیں یا ان کا بول و براز، اس طرح سے۔ اور پھر اللہ نے جنہوں نے ان کی خدمت کی، اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ کچھ نہ پوچھیں۔ تو دین ہے، دین ایک ایسی چیز ہے، دینی جذبہ اگر دل میں ہوگا تو آپ دوسروں کے کام آ سکیں گے، اور اگر دینی جذبہ نہیں ہوگا تو پھر نفسا نفسی ہوگی، پھر ماں باپ بوجھ لگیں گے، بہن بھائی بوجھ لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ جتنے بھی لوگ نے دعا کے لیے فرمایا یا نہ کہہ سکے، سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔